السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد علی نقوی ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ کرنٹ افیئرز اے فورٹ نائٹلی گلانس ود احمد علی نقوی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ کرنٹلی ہو رہی ہے، دیٹ از اے گلوبل سمٹ آن کاؤنٹرنگ کلائمیٹ چینج، جو ایک ریگولر فیچر رہا ہے پچھلے آلموسٹ 3 ڈیکیڈ سے، جس کو ہم کہتے ہیں کانفرنس آف پارٹیز اور شارٹ فارم میں کاپ، اور وہ نمبر ہے اس کا 27۔ سو دس از دا 27th سیشن آف دا کانفرنس آف پارٹیز، جو کہ اسٹارٹ ہوا ایز اے رزلٹ آف دی 1992 یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج۔ ناظرین، ہم ایک لاسٹ ویڈیو میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک براڈ ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو آج کا ایپیسوڈ ہے دس از اسپیسیفکلی ڈیزائن فار دا کاپ 27، اور اس کاپ 27 کے حوالے سے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اسٹارٹ اس سے کرتے ہیں، جسٹ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ کاپ کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، کاپ جو ہیں، جو میں نے کہا یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے تحت یہ ہر سال کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے، جس میں اسٹیٹس آر آسکڈ ٹو ڈیلیبریٹ اپان، کنسلٹ، ڈسکس اینڈ شیئر آئیڈیاز on how to counter global warming, and they try to develop a consensus on that۔ اور ناظرین، ہم نے دیکھا ڈفرینٹ تاریخ میں کاپس ہوئیں، کچھ کاپس کے نتیجے میں ایگریمنٹ بھی ہوئے، جیسے کیوٹو پروٹوکول سائن کیا گیا 1997 میں، بٹ امنگ آل دا کاپس جو سب سے امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے دیٹ از 21 کاپ، جس کے اندر ہم نے دیکھا پیرس کلائمیٹ ایکارڈ ہوا 2015 کے اندر۔ پیرس کلائمیٹ ایکارڈ جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ایگریمنٹ سمجھا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، اس پیرس کلائمیٹ ایکارڈ میں کچھ سرٹن گولز ڈیسائیڈ کیے گئے، جن کی امپلیمنٹیشن، جس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے سبسیکوینٹ جو کاپس ہوئیں ان کے اندر ڈسکشن کی جاتی رہی۔ جو لاسٹ کاپ 26 ہوئی تھی گلاسکو کے اندر، اس کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوئی، اور جو کرنٹ کاپ ہے اس کے اندر بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہاؤ ٹو اچیو دا گولز ڈٹرمنڈ بائی دی پیرس کلائمیٹ ایکارڈ۔ تو ناظرین، یہ جو کاپ 27 ہے، اس کاپ 27 کے اندر پیرس کلائمیٹ ایکارڈ کے چونکہ گولز کے حوالے سے ڈسکشن ہونی ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا پیرس کلائمیٹ ایکارڈ میں براڈ گولز کیا تھے۔ پیرس کلائمیٹ ایکارڈ کے اندر جو اسٹیٹس ہیں دے ایگریڈ ٹو لمٹ دی گلوبل ٹیمپریچرز ٹو 1.5 ڈگری سیلسیس ابو دا پری انڈسٹریل لیولز۔ اور ناظرین، اس میں یہ تھا کہ 1.5 از آئیڈیل، بٹ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو کیپ اٹ بلو دا 2 ڈگری سیلسیس۔ اب چونکہ گلوبل ٹیمپریچر کے رائز کو ڈیسلریٹ کرنا ہے، سلو ڈاؤن کرنا ہے ٹو دا لیول آف 1.5 to 2 ڈگری سیلسیس، وچ رائٹ ناؤ ان 2022 از 1.2 ڈگری سیلسیس ابو دا پری انڈسٹریل لیولز۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے، ڈیسلریٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس سے نہ بڑھے، اس تھریش ہولڈ سے نہ بڑھے 2 ڈگری سیلسیس سے، اسٹیٹس ایگریڈ ٹو ٹیک سرٹن میجرز۔ اور ناظرین، آبویسلی چونکہ ڈفرینٹ اسٹیٹ کی کیپیسٹیز، ڈفرینٹ اسٹیٹس کی فائنینشیل کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، تو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز، جس کو ہم کہتے ہیں NDCs کہتے ہیں، دے ور ڈیسائیڈیڈ۔ ہر اسٹیٹ کی ڈفرینٹ کمٹمنٹس تھی کہ الٹیمیٹلی انہیں ڈفرینٹ اسٹیپس لینے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جو ہیں وہ کر پائیں گے کلائمیٹ چینج کی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے پروسیس کو ریڈیوس کر سکیں، ریورس کر سکیں گے۔ ناظرین، اس کانٹیکس میں ایک براڈر گول یہ تھا کہ بائی دا مڈ آف دس سینچری، یعنی 2050 تک، گلوبل لیول پہ نیٹ کاربن زیرو اچیو کی جائے، اور اس نیٹ کاربن زیرو کے لیے جو کچھ اسٹیٹس جو کہ ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں، امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں، ان اسٹیٹس کے حوالے سے یہ ٹارگیٹ کیا گیا کہ وہ بائی دا اینڈ آف دس ڈیکیڈ انہیں اپنے جو کاربن ایمیشنز ہیں اس کو سگنیفیکنٹلی کم کرنا ہے، اسپیشلی دے ہیو ٹو اچیو دا نیٹ کاربن زیرو۔ اب ناظرین، چونکہ یہ نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ تو طے کر دی گئیں اسٹیٹس کے لیے، ہر اسٹیٹ نے گول ڈیسائیڈ کر لیے، بٹ وٹ پروگریس از بینگ میڈ، وہ بھی ایک کوشچن تھا۔ سیکنڈ کوشچن واز، جب پیرس کلائمیٹ ایکارڈ میں NDCs ڈیسائیڈ کی گئیں تو سائنٹسٹ کے نزدیک دے ور ناٹ انف ٹو لمٹ دا کاربن دی رائز ان ٹیمپریچر ٹو بلو دا 2 ڈگری سیلسیس ابو دا پری انڈسٹریل لیول۔ تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہی وقت گزرے گا، انیشلی ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں، بٹ ہر 5 سال کے بعد پیرس کلائمیٹ ایکارڈ میں ڈیسائیڈ کیا گیا، آفٹر ایوری 5 years اسٹیٹس ول اپڈیٹ اینڈ دے ول کم اپ ود نیو کمٹمنٹس، نیو NDCs
will be decided by states after every 5 years. اب چونکہ ناظرین 5 سال پورے ہوئے 2020 میں، اور 2020 میں بیکاز آف کووڈ کاپ نہیں ہو سکا، تو 2021 میں جو گلاسکو میٹنگ ہوئی کاپ 26 کے اندر، اس میٹنگ میں اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ اسٹیٹس، مینی آف دو اسٹیٹس are unable to follow up to their commitments, and 5 years is too big a time کہ شاید ایک وقت ایسا آ سکتا ہے، اور سائنٹسٹ کے نزدیک ایسا وقت آ رہا ہے کہ گلوبل کیٹاسٹرافیز اس نیچر کی ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ وی کانٹ ٹیک اے چانس. And we can't take a chance means that even if we do not act now, or even if we achieve the NDCs that states have committed, some of the progress that state made, some of the climatic catastrophes that are happening, and some of the climatic development that are taking place, they are becoming irreversible. Therefore, it was needed کہ ہمیں ایسے اینول بیسس پہ ریفارمڈ قسم کے NDCs کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ ہم اپنے جو کمٹمنٹس ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹس کی اکاؤنٹیبلٹی کو اینول بیسس پہ ڈٹرمن کیا جائے، تاکہ ایک پریشر بلڈ کیا جائے ٹو بی مور فوکسڈ آن دیٹ. سو سنس گلاسکو سمٹ اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ اب NDC کی جو ایویلیوشنز ہیں یا اس کا اپڈیٹڈ ورژن جو ہیں یا نیو کمٹمنٹس جو ہیں وہ اینول بیسس پہ طے کی جائیں گی rather than after every 5 years, which was decided in 2015 پیرس کلائمیٹ اکارڈ. تو یہ جو اس سال کی کانفرنس ہے کاپ 27، اس کی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ although states have already made commitments in 2015 Paris Climate Accord, and although they have updated their commitments in 2021 in Glasgow Summit, but اب اسی کو اس سال جو ہے وہ مزید کمٹمنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے اسٹیٹ سے کہ وہ ایسا کریں گے. لیکن ناظرین، ہیونگ سیڈ دس تھنگ، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ کاپ انڈر وے ہے، اس میں ابھی کنسلٹیشنز چل رہی ہیں، ڈسکشنز چل رہی ہیں. پہلے 2 دن تو پالیسی لیول پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو ایکسپرٹس ہیں دے گو فار دی ٹیکنیکل ڈیٹیلز آف دیئر کمٹمنٹس میڈ بائی دیئر پالیسی میکرز. اب ناظرین، جب تک آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے گی تو اس وقت تک یہ کانفرنس از لائکلی ٹو کنٹینیو، وہ شاید چلتی رہے. لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے یہ ڈٹرمن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ہاؤ ایور اٹ از فار شیور دیٹ موسٹلی نو بڈی ایکسپیکٹس اے ڈراسٹک چینج ان دا پالیسیز آف اسٹیٹس ان دس کاپ 27. اور ایسا کیوں ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو UN سیکرٹری جنرل ہیں جو اینٹونیو گٹارس، اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اوپننگ ریمارکس کے اوپر، دیٹ واز آلسو این آئی اوپنر، جن کا آرگومنٹ یہ تھا کہ وی آر موونگ ٹورڈز ڈائریکشن جہاں پہ ایک آرمیگڈون لائک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی جا رہی ہے. اسٹیٹس کیوں نہیں ہو رہی؟ وائی دیر آر لو ایکسپیکٹیشنز فرام دس کاپ 27 سمٹ؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں. میں یہاں پہ صرف 3-4 پوائنٹس کو اٹھاؤں گا. سب سے پہلی ایک بڑی وجہ جو ناظرین وہ ہے جو اسٹیٹس ہیں ان کے حوالے سے ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان میں سے ایک بڑا چیلنج ہے رشیا یوکرین وار. ناظرین، رشیا یوکرین وار کی وجہ سے جس طرح اکنامک ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس طرح اکنامک کنسیکوینسز، اسپیشلی انرجی پرائسنگ جس طرح سے افیکٹ ہوئی، اس کو دیکھتے ہوئے اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار اسٹیٹس کہ وہ شاید جو ہے وہ ایسے ڈراسٹک اسٹیپ لے سکیں جس کی بنیاد پہ وہ فاسل فیول جو ہیں ان کو ابینڈن کر کے یا شارپلی ابینڈن کریں. ان فیکٹ وی ہیو سین دا ادر وے اراؤنڈ. اسٹیٹس، ایون یورپین اسٹیٹس، ہیو ڈراسٹکلی شفٹڈ ٹورڈز coal based energy because it becomes relatively cheaper compared to the gas and the oil factors. پاکستان از این ایگزامپل. ناظرین، ہم بھی کول کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ہم نے افغانستان سے کول خریدا تاکہ ہم آئل کے اوپر اپنی ڈپینڈنسی کو کم کر سکیں، which is not helpful for states to take measures in countering global warming. دوسرا ناظرین، ہم نے دیکھا کہ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ US اور چائنا کے درمیان میں کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیں ایسکیلیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسپیشلی اس سال میں جب ہم نے دیکھا سنس نینسی پیلوسی نے وزٹ کیا تائیوان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تائیوان کرائسس ایسکیلیٹ ہوا، جس پہ اگین ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا. تو نینسی پیلوسی کا جو وزٹ تھا دیٹ آلسو کریٹڈ اے کانفلکٹ بٹوین US اینڈ چائنا. ان فیکٹ اٹ ہیز ایسکیلیٹڈ دا کانفلکٹ. اور چونکہ US اینڈ چائنا ٹوگیدر کنٹریبیوٹ 40% آف دا ورلڈس کاربن ڈائی آکسائڈ، تو ان کے درمیان میں کولیبریشن کا ہونا اٹ از ایکسٹریملی نیسیسری فار اینی میننگ فل آؤٹ کم فرام اینی کاپ that takes place. بٹ چونکہ چائنا اور US کے درمیان میں کلائمیٹ ریلیٹڈ ٹاکس جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہے. اٹ واز ویری آئرونک ناظرین کہ لاسٹ جب کاپ ہوئی تھی 26 میں، آؤٹ آف بلو US اینڈ چائنا ڈکلیئر دیٹ دے ریچڈ اے ڈیل انڈر وچ دے وڈ کولیبریٹ آن
taking joint measures in reducing the carbon emissions and taking measures to reverse global warming, which was very a positive development at that time. बस इस COP27 में ऐसा कोई bilateral agreement का होना is least likely, और ये भी एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तीसरा चैलेंज नाजरीन जो बड़ा है वो है इस हवाले से वो है इस कॉन्फ्रेंस का इजिप्ट में होना। COP27 जो है वो इजिप्ट में हो रही है, और इजिप्ट के अंदर नाजरीन चूँकि करंटली मिलिट्री रूल है, जनरल अल-सीसी रूल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ सालों से, और इजिप्ट के अंदर चूँकि पहले मोनार्की थी अब मिलिट्री रूल है, और इन दोनों सूरतों में वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उसकी फ्रीडम्स लिमिटेड है। और चूँकि कॉप के अंदर स्टेट्स के अलावा थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो पार्टिसिपेट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट, तो नाज़रीन फियर ये है कि दो सिविल सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस दे विल नॉट बी इफेक्टिवली एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस डिस्कशन बिकॉज ऑफ द अथॉरिटेरियन रूल इन इजिप्ट। और नाज़रीन अब आते हैं लास्ट मेजर पॉइंट के ऊपर जाके। नाज़रीन हमने देखा कि स्टेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इंटरनल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं दैट आल्सो इफेक्ट देयर प्लेजेस मेड इन द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस। नाज़रीन हमने देखा कि जो यूके है वहाँ पे हमने ऋषि सुनक को देखा कि ही कम्स टू पावर, और इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनकी सीरियसनेस का। इनिशियली व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ही रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द COP27 ओविंग टू डिफरेंट रीजंस। In fact, then it was discussed that maybe Charles III should participate, but later it was stated that Charles III would also not play a role over there. He would not be allowed to go over there. Now UK government has changed its position and said the Prime Minister of UK might travel over there. नाज़रीन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सिर्फ यूके की बात नहीं है, इसी तरीके से हम ब्राज़ील की मिसाल ले सकते हैं, इसी से हम मिसाल बहुत सारे मुल्कों की ले सकते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स की जो कमिटमेंट है वो उतनी नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए, जिस तरह की ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है। बट हमें ग्लोबल लीडर्स की तरफ से वो एंथुजियाज्म नज़र नहीं आ रहा जो कि एक्सपेक्टेड होता है स्टेट्स की तरफ से। स्पेशली इस हवाले से नाज़रीन रोल बनता है जो राइट विंग लीडर्स हैं, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, उनकी कमिटमेंट्स जो हैं दे आर क्वेश्चनेबल इन दैट वे। So Nazin, to conclude this entire discussion, this COP27 is a very important milestone. The least it can do is to increase the voice that warns the world about the global catastrophes caused by global warming. However, we should not expect much from it because ultimately हम जिस international system में रहते हैं, इस system में individual states are sovereign states. Their contribution toward decision making is extremely important and valuable. और चूँकि इंडिविजुअल स्टेट्स की कमिटमेंट जब तक वैलिड नहीं होगी, जब इंडिविजुअल स्टेट्स की आपस में रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होंगे, तब तक किसी भी कॉप की प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी जो है वो क्वेश्चन रहेगी। एट द एंड यू कैन आल्सो वॉच वन लाइनर एंड द वोकेबलरी. डू गिव योर फीडबैक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.